يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلدين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب یسألونک پوچھتے ہیں وہ آپ سے ماذا أحل لهم کیا چیز حلال کی گئی ہے ان کے لیے قل آپ فرما دیں أحل لكم الطیبات حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں وما علمتم اور جو تم سکھاؤ من الجوارح پھاڑ کر کھانے والے مقلدین چھوڑنے والے تعلمونہن تم ضرور بضرور تعلیم دو ان کو مما علمکم اللہ جیسا کہ سکھایا تم کو اللہ نے فَكُلُوا پس کھاؤ تم مما أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ جو روک رکھے تم پر وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ یاد کرو تم اللہ کے نام کو اس پر وَاتَّقُوا اللَّهَ نسخہ عمل اللہ سے کہتے رہو ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے یہ نسخہ تقویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کیا چیز حلال کی گئی ہے آپ فرما دیں کہ پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے جس کی حرمت شریعت میں نہ ہو جس کی حرمت قرآن و سنت اجماع قیاس سے ثابت نہ ہو وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور میں سے جو جانور سکھاؤ تم کتے کو سکھلائی دو یا باز کو یا چیتے کو یا کوئی اور پرندہ تم سکھاؤ لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں تم نے سکھانا اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس کی شرط یہ ہے تعلیم کی کہ جو چیز بھی سکھائے مثال کے طور پر سکھلائی کی ہے کتے کی تو کتا جب شکار پر چھوڑے مالک شکاری کتا اس وقت تک وہ خود نہ جائے شکار کی طرف جب تک وہ خود اس کو نہ توڑائے اس کو آواز نہ دے جب اس کو آواز دے شکار کے اوپر چھوڑے وہ دوڑے پھر پیچھے سے بلائے واپس آ جائے یا آگے چلا گیا ہے شکار کو اس نے پکڑ لیا ہے شکار کو کھائے نہیں مالک کی انتظار کرے پکڑے رکھے یا مالک کے پاس لے آئے یا اپنے پنجوں میں رکھ لے اس کو خود نہ کھائے یہ اس کی تعلیم ہے سکھلائی کی اور دو سکھلانے والے کے لیے کہ جب تو چھوڑے اس کو تو تکبیر پڑھ کے چھوڑے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر
جو بھی ان میں سے پڑھ لے بہتر بسم اللہ واللہ اکبر، جو بھی بارن پڑھے تکبیر پڑھ کے چھوڑ دے کتے کے اوپر، پھر اور جب وہ کتا پکڑے شکار کو اگر زندہ ہو تو چھوڑنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پھر ذبح کرے، پھر ذبح کرے اتنا وقت ہو جس میں وہ زندہ ملے اس کو اور اس میں وہ ذبح کر سکے، پھر ذبح ضروری ہے۔ اگر اتنا وقت ملے جس میں وہ ذبح نہیں کر سکتا، جو کتے کے پنجوں سے لیا ہے اٹھایا ہے اور اس کا روح نکل گیا ہے، تب بھی یہ حلال ہوگی۔ اگر اتنا وقت گزرا ہے کہ ذبح کرنے کا وقت بھی اس کو مل گیا ہے لیکن اس نے ذبح کیا نہیں تو پھر یہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ فرمایا سے کہ ایسے سکھا ہے ما علمتم، یہ شرط اول ہے تعلیم من الجواد، زخمی کرنے والا بھی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساتھ زخمی بھی کرے۔ مکلبین، یہ شرط ثانی ہے، چھوڑنے والے تعلیم دو، دوسری شرط چھوڑنے والے ہو اس کو تعلیم اس طرح دو مما اللہ مقبول ہو، جیسے اللہ نے تم کو تعلیم دی، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَقُلُوا، پس تم کھاؤ، مما امسکنا علیکم، اس سے جو تم پر روک رکھے۔ یہ تیسری شرط ہے کہ شکار کے پیچھے خود نہ دوڑ پڑے، دیکھ رہا ہے شکار جا رہا ہے، مالک کی طرف بھی دیکھتا ہے شکار کی طرف بھی، خود نہیں جاتا، مالک نے اس کو دوڑایا شکار کے پیچھے، اب چلا گیا وہ۔ دوسری بات کہ تعلیم کے بعد چھوڑنا ہے کتے کو۔ تیسرا کتا روک کے رکھے، امسکنا علیکم، وہ روک کے رکھے تمہارے اوپر، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے فَقُلُوا، پس تم اس کو کھا لو۔ اور جب روک بھی رکھے تو چھوڑنے والے تو نے کیا کرنا ہے، جب چھوڑے تو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ذکر کرو تم اللہ کا نام اس کے اوپر، اس کے اوپر اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی تکبیر پڑھ کے چھوڑو۔ تو اب اگر کوئی کتے کی سکلائی تو کاٹ لے، کتے کو چھوڑتا بھی ہے لیکن تکبیر نہیں پڑھتا تو پھر وہ حلال نہیں ہوگی۔ یا کتا مسلمان کا سکھا ہوا ہے، چھوڑنے والا چھوڑتا ہے مجوسی یا مشرک یا کوئی زندیق یا کوئی مرتد یا کوئی کافر، تو پھر بھی اس کی ذریعہ حلال نہیں ہوگی، کیونکہ چھوڑو گے تم خود۔ اگر کتا کسی اور کا سکھا ہوا ہو، سکھلائی کسی اور کی ہو، کسی مشرک کافر نے کتے کو سکھلایا لیکن اس کتے کو چھوڑنے والے تم ہو، چھوڑتے تم ہو تکبیر پڑھ کے، اگر وہ صحیح مانے جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ایسے ہی وہ شکار کے لیے دوڑا، روکے رکھا، کھائے نہیں، بین ہی انہی شرطوں کے ساتھ شرک کرنے والے نے بھی کتے کو سکھلایا ہے جن شرطوں کے ساتھ مسلمان نے کتے کو سکھلانا تھا، تو اب چھوڑنے والا مسلمان ہے، تکبیر مسلمان پڑھ رہا ہے، تو اگرچہ کتا کسی اور کا ہے تب یہ کیا ہوگی، تب بھی حلال ہوگی۔ ایسے ہے دو کتے چھوڑے، ایک کتا تھا مجوسی کا اور ایک کتا تھا مسلمان موائد کا کتا تھا، دونوں نے کتے چھوڑے شکار کے پیچھے، جب یہ پیچھے رہ گئے، آگے گئے ہیں تو یہ شکار درمیان میں پڑا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو مارا کس نے ہے، مارا کس نے ہے، مرا ہوا پڑا ہے۔ کتے کھاتے دونوں نہیں ہیں، دونوں تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ایک کتا موجوسی کا ہے یا مشرک کا ہے اور ایک کتا
مسلمان کا ہے دونوں کتے، شبہ آ گیا اس کے اندر، اس لیے بچ جائے شبہات سے۔ اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے، یا رسول اللہ میں شکار کھیلتا ہوں، اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں، جب کتے کو چھوڑو تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب طریقہ سمجھایا۔ فرمایا جب میں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں، جب شکار کو وہ تیر مارتا ہے تکبیر پڑھ کے، یہ فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ شکار چھت کے اوپر گرتا ہے یا دریا میں گر جاتا ہے، نہر میں یا کہیں پانی کھڑا ہوا ہے چھپڑ کے اندر ادھر گر گیا یا پہاڑ کی چوٹی پر گر گیا، یہ لیا اس کو اٹھانے کے لیے، جب ادھر پہنچا ہے تو وہ تڑپتا چھت سے یا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر گیا، اب یہ نیچے آیا ہے تو وہ مر چکا تھا، تو اب فقہا کیا کہتے ہیں یہ بھی نہ کھائے، یہ مشکوک ہو گیا، اب پتہ نہیں ہے یہ شکار سے مرا ہے یا سٹ سے مرا ہے، زخمی ہو کے مرا ہے۔ اسی طرح پانی کے اندر گر پڑا نہر کے اندر شکار، اوپر سے تیر چلایا تکبیر پڑھ کے، تیر چلایا ہے اور نہر کے اندر گر پڑا ہے، اب یہ جلدی جلدی اپنی سلوار اوپر کر کے جاتا ہے اس کو اٹھا لو پانی کے اندر، جب یہ جاتا ہے اٹھاتا ہے تو شکار مر جاتا ہے، وہ مرا ہوا ملا ہے پانی کے اندر، تو اب یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں یہ بھی کھانا جائز ہو سکتا ہے، پانی کے اندر نساء ہو گیا ہو، شبہ آ گئی، تو اس لیے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، ان دو چیزوں کے مابین ایک متشابہات میں سے ہے، جو اس سے بچ گیا تو اس نے اپنا ایمان بھی بچا لیا، اسلام بھی بچا لیا، عزت بھی محفوظ اپنی کار لی، اس لیے فقہا کہتے ہیں یہ شبہ والی چیز سے بھی کیا کریں بچ جائے۔ ایک ہے شکاری، اس کے پاس تیر ہے، اس نے اپنی کمان میں تیر رکھا، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر بھی پڑھ لی، تکبیر پڑھنے کے بعد اب اس نے تیر دیکھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس نے اس تیر کو نکال دیا، دوسرا تھیلی سے تیر لگا دیا، وہ مار دیا، تکبیر پہلی پڑھی ہوئی تھی، یہ بھی ٹھیک جائز نہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تیر کمان میں رکھا، تکبیر بھی پڑھ لی، بسم اللہ اللہ اکبر، چھوڑا ایسے تیر کو، چھوڑنے کا ارادہ کر رہا تھا، دیکھ کر کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کی آگے لوگ صحیح نہیں ہے، پر کوئی نقص ہے، تکبیر اسی کے اوپر پڑھ لی تھی، اب یہ تیر کو ڈال دیتا ہے اور تیر وہاں لگا لیتا ہے، لیکن یہ جو دوسرا تیر لگایا ہے اس کے اوپر تکبیر اس نے نہیں پڑھی، تو یہ بھی ذبیحہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ جس کے اوپر تکبیر پڑا ہے وہ تو چلا گیا۔ ہاں ایسے نیچے بکری، خرگوش، کوئی چیز مرغی ذبح کر رہا ہے، تکبیر اس چھری اٹھائی ہوئی ہے، تکبیر پڑھ لی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، ایسے سے ذبح کرنے لگا، دیکھا ہے کہ وہ چھری کا منہ تیز نہیں ہے، تیز نہیں ہے وہ منہ، تو پھر اس نے کیا، دھار اس کی اچھی نہیں ہے، صحیح نہیں، اس نے چھری کو رکھ دیا، تکبیر پڑھ چکا تھا وہ، چھری کو رکھ دیا اور چھری لے لی، اب اس نے ذبح کر دیا، تو یہ اس کی ذبیحہ صحیح ہوگی، کیونکہ یہاں جانور ہوئی مختص ہے، یہاں جانور ہوئی مختص ہے، اس لیے وہاں تیر کے اوپر ذبیحہ مختص ہے، تکبیر تیر کے ساتھ تھی، یہاں جانور کیا ہے مختص۔ ہاں اگر یہ شخص جانور لٹایا بکرے کو، اس نے لٹایا، چھری چلانے لگا گردن پر، تکبیر پڑھ لی، پھر کسی نے کہا او یار یہ مرغی ذبح نہیں کرنی تھی، یہ کرنی تھی، یہ بکرا نہیں کرنا تھا، یہ کرنا تھا، پھر اس نے اس بکرے کو چھوڑ دیا، پھر اور بکرا لٹا دیا، لیکن اس نے اس کے اوپر تکبیر، اس نے کہا بس وہی تکبیر پڑھی ہوئے، تو یہ بھی صحیح نہیں،
بات سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ تکبیر جس کے اوپر تم اللہ کا نام لو. اب اس لیے جس کے اوپر اللہ کا نام لو گے وہ سکھ لائے ہوا کتا یا باز یا کوئی اور زندہ جس کو تم نے تعلیم دی ہے جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، چھوڑتے وقت اس کو کیا کرنا ہے؟ تم نے تکبیر پڑھنی ہے. جب وہ لگ جائے اس کو تیر وہ نیچے گرے، اگر زندہ ہے تو پھر ذبح کرنا ضروری ہوگا، اگر زندہ نہیں ہے تو پھر وہی تیر کی ذبیحہ کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی تیر والی. اسی طرح ذبیحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ذبیحہ ہے اختیاری، ایک ہے اضطراری. کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک ہے اختیاری، دوسری ہے اضطراری. یہ جو چیزیں، جو جانور انسانوں کے ساتھ مانوس ہیں، انسانوں کے ساتھ مانوس ہیں، ان میں ذبیحہ اختیاری ہوگی. اس میں ذبیحہ اختیاری ہوگی. ہاں اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز فرار ہو گئی، فرار یا فر ہو گئی، کوئی چیز فرار ہو گئی، دوڑ دوڑ تھک گئے، ہم جنگل میں چلے، بعض لوگوں کے جانور وہ جو گھر میں ہوتے جنگل میں رہ جائیں تو پھر وہ حرار، ہم کہتے ہیں اس کو حرار ہو جاتے ہیں، پھر وہ قریب لگنے ہی نہیں دیتے، تو اب ان میں بھی ذبیحہ اضطراری ہو جائے گی. جیسے مروی، بکرا، اونٹ، گائے، یہ گھر میں جو چیزیں انسان کے ساتھ مانوس ہے، قریب لگتی ہیں، ان میں ذبیحہ اختیاری ہوگی. بعض اوقات ان چیزوں میں سے بھی کچھ چیزیں فرار ہو جاتی ہے، انسان کے اختیار سے نکل جاتی ہے، پھر وہ جنگلوں میں رہنا شروع ہو جاتی ہے، پھر پکڑنے والے بڑے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پکڑی نہیں جاتی، تو پھر اس کے اوپر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اضطراری. تو اب یہ ہو گیا اختیاری. اب ایسے ایک ہے اضطراری، مجبوری کی حالت میں. اب ایک جانور ہے آپ کی دیوار کے ساتھ باندھا ہوا ہے، دیوار اوپر گھر گئی ہے جانور میں، اب دیوار کی اور کوئی چیز، جانور کی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس کا پاؤں نظر آ رہا ہے. اب اتنا تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانور ابھی زندہ ہے، پاؤں نظر آ رہا ہے. اب تمہیں نظر ہے کہ آمد دیوار اتنی بڑی اینٹوں کی یا مٹی کی ہے، اب یہ ہم اٹھاتے اٹھاتے جانور مر جائے گا حرام، تو اس کو بھی آپ ذبیحہ اضطراری کر سکتے ہیں. اس نے پیر کے اندر کیا کرو؟ چھری مار لو، تکبیر پڑھ کے خون نکل ہے، وہ بھی اگر دیوار اٹھاتے اٹھاتے وہ اگر زندہ ملا تو پھر ذبیحہ ہو جائے گی گردن سے، نہیں تو پھر کوئی اس کی پاؤں والی بھی ذبیحہ کافی ہو جائے گی، کیونکہ یہ حالت اضطراری. ایسے کنواں، بڑے بڑے کنویں جس کے اندر کوئی بھینس گر گئی، گائے گر گئی، بکری گر گئی، بہت 40-45 فٹ یا 30 فٹ نیچے ہے زمین میں. اب کنواں کتنا ہوتا ہے؟ بھینس کتنی بڑی ہوتی ہے، اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. اب وہ نیچے گر گئی، اب نہ وہاں ذبح ہو سکتی ہے نہ واپس نکل سکتی ہے، وہ تو پھانس گئی ہے. اب اس کی ذبیحہ کریں ورنہ یہ تو حرام ہو جائے گا. تو آپ اوپر کھڑے ہو کے آپ بسم اللہ اللہ اکبر، اب بسم اللہ واللہ اکبر مار کے پڑھ کے آپ مار دیں چھرا نیچے، جہاں بھی اس کو کسی عضو پر لگ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گی؟ وہ بھی حلال ہو جائے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذبیحہ اضطراری. جیسے کوئی جانور ہے، گائے وغیرہ جنگل میں چلی گئی، گھر آتی نہیں ہے، لوگوں کو دیکھ کر ڈرتی ہے جنگل میں،
آپ گھوڑے دوڑا دوڑا پکڑنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ جنگلی بن گیا، اب نہیں آپ پکڑ میں آتی، آپ اس کے گھوڑے کے اوپر دوڑتے دوڑتے بھی اگر نہیں پکڑنے میں دیتی تو پھر بسم اللہ وہ اکبر پڑھ کے اس کو چھرا لگاؤ، اگر چھرا لگ جائے خون نکل آئے وہ نیچے گر جائے، آپ کے اترتے تک گھوڑے سے نیچے اترنے تک وہ زندہ نہیں رہتی، آپ نیچے اترتے ہیں وہ مر جاتی ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے حلال، اگر ہاتھ میں لگ جائے تو پھر کیا ہوگی اس کو آپ ذبح کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ذبیحہ کی دو، ذبیحہ اختیاری اور ذبیحہ اضطراری۔ ایسے مسئلے یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے۔ باقی خیال کرنا کبھی مولوی نہ پکڑتے تھے بھائی کھڑ ذبیحہ ہے دی اساں اضطراری کرتے ہیں لے چھوڑے تے مارے اے مولوی بھی تواڈے تو ڈاڈی ہو گئے اس گل نوں مطلب وہ اضطراری سمجھائے وہ کوئی مولوی کو تساں پکڑ سکتے۔ باقی مسئلہ ہے عورت مسلمان ذبح کر سکتی یا نہیں، مسلمان عورت کی ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، مسلمان عورت کی ذبیحہ حلال ہے، مسلمان عورت ذبح کر سکتی ہے، اس گلوں مسلمانوں کو چاہیے اور خصوصی جٹاں کو چاہیے، جٹاں کو چاہیے کہ اپنے زنانیاں عورتوں کو ذبیحہ کا طریقہ سکھاویں، کیونکہ مال جٹ لوگ ہوتے ہیں بساؤ بعد مرد گھر نہیں ہوتا، جانور مرن لگ رہتے تو تاکہ وہ ایک کرنے کو ذبح کر لیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ عورت کی ذبیحہ حلال ہے۔ باقی دوسرا مسئلہ اگر مرد ہی گھر موجود ہوئے تو کیا عورت ذبح کر سکتی ہے یا کوئی نہیں، تو یاد رکھو تھوڑی گھر بھی موجود ہوئے تو عورت ذبح کر سکتی، عورت ذبح مرد گھر کے وجود کی روٹی کھا سکتی تو ذبح بھی کر سکتی۔ یہ قیاس نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں تو سب قیاس کیا کریں دوستوں، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، مسلمان عورت کی ذبیحہ حلال ہے۔ تے شرطاں ذبیحہ واسطے ہوئے کہ ذابح واسطے شرط کے مسلمان ہونا، کہ ہونا مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہوئے یا کتابی ہوئے، لیکن آج دے وہ کتابی نہیں رہے گئے۔ شبیر احمد عثمانی کی رحم اللہ، مفتی شفیع بھی، باقی بھی علماء کافی، قاسم رفعت قاسمی والے، رفعت قاسمی صاحب اور دوسرے علماء اکرام میں لکھ دیں کہ آج وہ کہ اہل کتاب رائے ہی نہیں، آج دہری بن چکے ہیں، آج وہ مسلک اپنا جڑا پچھو انہاں دا اصلی آندا پیا وہ چھوڑ چکے ہیں، آج دہری بن گئے، اس گلوں آج وہ حرام حلال دا ہٹ بھی نہیں کرتے، اس گلوں آج دے جڑے اہل کتاب سلاواں والے مشرک وہ مشرک بن چکے ہیں، لہذا انہاں دی ذبیحہ حلال نہیں۔ کارن ذبح واسطے ضابطہ ہونا مسلمان اول ہے، مسلمان ہوئے، اور دوجا ذبح کرے دے ٹائم تکبیر بھی پڑھے، تکبیر بھی پڑھے، تکبیر پڑھ کے کیا کرے ذبح کرے، جان بوجھ کے تکبیر نہ چھوڑے، اگر جان بوجھ کے تکبیر چھوڑے سی ذبح کرن والا یعنی وہ ذابح مسلمان ہی کیوں نہ ہوئے، جان بوجھ کے تکبیر نہ پڑھے، بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھے، تا آناف کے نزدیک آمدن تسبیح کو چھوڑا دی ذبیحہ حرام ہے، آناف کے نزدیک آمدن تسبیح چھوڑا دی ذبیحہ حرام ہے۔ ہاں اگر نسیان ہوئے بھول گئی ہے ذبح کرے تے یاد نہیں رہا تو پھر آناف کے نزدیک بھی کہ حلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک
چاہے کوئی مسلمان جان بوجھ کے تسبیح چھوڑ دے یا نسیانہ بھول بھلیکے نال تکبیر پڑھنا چھوٹ وجہ سے تو وہ دعا حالتاں دے وچ حلال آ جان بوجھ کے بھی کوئی کیا کرے چھوڑ دے یا نسیانہ بھول بھلیکے نال چھوٹ وجہ تو دعا تک کے قصدن آمدن یا نسیانہ دعا صورتاں دے وچ امام شافعی دے نزدیک حلال ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے نزدیک دعا صورتاں دے وچ حرام جان بوجھ کے تکبیر پڑھنا چھوڑ دے تاں بھی حرام ہے نسیانن چھٹ جاوے تاں بھی حرام اور تیجا ضابے کتنی رکھنا زبان دی جگہ کے لیے اس سینے کو لائے کہ جے کو سال مریض جس دے نال جانور دے چار پائے چارہ اندے ہوئے دے پانی خوراک اور مدجان دو شاہ رگاں خون علی یہ چار رگاں ہیں انہاں چار جو سادے نزدیک چار نہیں تو ترائے کا تکنا ضروری ہے ترائے کٹ گیا تو حالات مسلمان کیوں نہ ہوئے تکبیر پڑھنا لگا کیوں نہ ہوئے تاوی جائز نہ ہو سکتا استاد محترم مسلمان کو پتا ہو کہ مجھے ذبح کرنا نہیں آتی اور ذبح کر دے تکبیر بھی پڑھے تو اس کی ذبیحہ کا کیا حکم ہے بات یہ ہے کہ مسلمان کو پتا ہو میں کو ذبح کرنا نہیں آتی اگر نہیں آتی تو کوئی چنگا ضابط مسلمان تلاش کرے اگر ویدہ ہے ابتدا ضابط کوئی ہے نہیں سارے قبران دے چٹو ہوئے تو بالکل بسم اللہ کے اللہ اکبر پڑھ کے یہ ساری گردن زبان دی چھوڑے رکھ کے زبان کر دے ہوئے یہ زبان کرے زبان حلال ہے ذبیحہ کیا ہے حلال ہے ایک اور مسئلہ بھی سنی وجہ بعض زبان کرتے ٹائم ایک حرام مغز آندہ ہے تو سب ایک اسی تاند نما اس کو آدھن حرام مغز تاند نما سفائے کافی لوگوں کو ذبح کریں دا ویکھے ہے وہ لوگ جس نے چار رگاں کٹ لے دن آخر دل کے بائن کے کھلوے دن ویکھے ہے نا تو سب ایک اسی لیکن وہ اتنی مضبوطی ہوتی ہے کہ وہ کچھ چنگا کر کے طاقت وارے نہیں کر کے گر مقروع یہ فعل مقروع ہے یہ فعل مقروع ہے کیوں جانور کو حد تو زیادہ تکلیف دینا ٹھیک بڑا کام ہا چار رگاں دا کٹنا اور رگاں تو سب کٹ چھوڑیے ہون جانور کو مزید تکلیف دینا کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم چار رگاں کٹ دے ٹائم اتنی تکلیف نہیں لیکن وہ حرام مغز جس وقت لوگ نہ کٹا میں درام دے اکے دے جانور جھٹکا لے دے اس گلوں کے فعل بھی مشروع ایک کام بھی جائز نہیں مکروہ ہوئے اس قسم کی تکلیف جانور کو دینا جائز نہیں باقی نہ یہ مطلب نہیں کہ جانور حرام ہوئے دے جانور حلال دا حلال ہی رہتا ہے سب تو بہتر جیت یہ ہوئی ہے چار رگاں کٹو اندہ مڑکا نہ چھڑاؤ اس بھی حرام مغز نہ چھڑاؤ جانور حلال ہوتے جانور حلال دیے گئے ہیں قدم ماضی مجہور زورے بھو کے اندے ہوتے ہوئے ہمارے حلال ہے ان کے لیے تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے ان کے واسطے والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن مومنہ عورتوں سے والمحصنات اور پاک دامن من الذین ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی من
تم سے پہلے. ہاں ایک خیال رکھنا ہے، اذا آتیتموہن، جب دے چکو تم ان کو اجورہن، تم ان کو دو کیا؟ اجورہن، ان کے مہار. تم ضرور دو ان کو مہر، ضرور دو تم ان کو ان کے مہر. محسنین، قید نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین، مستیاں نکالنے والے نہ ہو، مدعا کرنے والے نہ ہو، ولا متخذی اخدان، چھپے اشناب بھی پکڑنے والے نہ ہو. من یکفر، جو کوئی کفر کرے گا، بالایمان، ساتھ ایمان کے، فقد، پس تحقیق، حابط عملہ، برباد ہو گئے اس کے عمل، وہوا، اور وہ خود، فی الآخرۃ، وہ آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب دو چیزیں، ایک نکاح، دوسرا ذبیحہ. ایک نکاح، دوسرا ذبیحہ. یہ دونوں کیا ہیں؟ قرآنی مسئلے ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ قرآنی مسئلے ہیں. نکاح کا مسئلہ، ولا تنکحوا مشرکہ عورت دے نال، جو جن لوگوں کو کتاب کھانے تمہارے لیے حلال ہے. پہلے تو دیکھیں ایمانے کو کیا کرتی جاتی ہے؟ طویل کے ذریعے ترجیح دی جاتی ہے. تو اب پھر اس کو خاص کیا گیا کہ یہاں طعام سے مراد کیا ہے؟ ذبیحہ. طعام سے مراد کیا ہے؟ ذبیحہ. تو پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ طعام سے مراد ذبیحہ ہے. تو پہلے کتاب دی گئی ہے، تم جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، ان کی ذبیحہ حلال ہے. تو اس کے علاوہ باقی کیا ہوگا؟ خود بخود نکل گئے. دلیل پکڑنے والے، دلیل استدلال کرنے والے چار حلال، اگر کسی اور کی ذبیحہ حلال ہوتی، کسی اور کی ذبیحہ حلال ہوتی، تو یہاں طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ قید لگا کے اس طرح بتا دیا کہ اس سے باقیوں کی ذبیحہ حلال نہیں. وہ بات صحیح نہیں ہے. وہ میں نے بھی جواب نہیں دیا، بلکہ خود اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں قرآن کے مسئلے ہیں. یہ دونوں قرآن کے مسئلے ہیں. اگر ہر ایک کی ذبیحہ حلال ہوتی تو یہاں طعام الذین اوتوا الکتاب کہنے کی ضرورت نہیں تھی، من قبلکم کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقیوں کی حلال، تو یہ دلالت 10 سے حرام ہوگی. آپ اصول شاشی نور الانوار، نور الانوار، باقی حسامی، اوپر چلتے جاؤ اصول کتابیں، آپ دیکھیں گے یہ چاریں چیزیں چلتی ہیں. یہ یا عبارت النص سے دلیل پکڑتے ہیں، یا دلالت النص، یا اقتضاء النص، یا اشارت النص. عبارت النص اور دلالت النص یہ قریب قریب ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ قریب قریب ہے. تو لہذا اوتوا الکتاب یہ لگا کر اور من قبلکم، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم کہتے لگا کے اس طرف اشارہ کرتے کہ باقیوں کی حلال نہیں ہے. اگر ہر ایک کی حلال ہوتی تو پھر اوتوا الکتاب کہنے کی ضرورت تھی، من قبلکم کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی. اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، یہ بات میں کوئی کہے نا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا. یہ بات
استاد محترم یونس نعمانی صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشرک کی ذبیحہ کے حرام ہونے پر یہی نص ہے. کل سمجھ رہی ہے کیا ہے؟ یہی نص ہے مشرک کی ذبیحہ کے حرام ہونے پر. اور نسبتی و ثبوت کا تو دلالت وہ ایک علیحدہ بات ہے انشاءاللہ، وہ بھی آگے جا کر میں بتاؤں گا. تو اس لیے باقی یہ جو اہل کتاب، تو اوت الکتاب کی نا اہل کتاب کے اردو نصارہ. اب ان کی دو ہی باتیں چھیڑی ہیں مفسرین نے، جن میں سے نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی بہترین بات کی ہے. انہوں نے بھی ثابت کیا ہے اس بات کے اوپر کہ اہل کتاب بھی ان میں سے بھی تو مشرک تھے. اہل کتاب کے کئی طبقے تھے، تو انہوں نے اس میں سے خاص کیا ہے کہ ان لوگوں کی حلال تھی جو کیا تھے اپنے مسئلہ کے مطابق کچھ موبائل چلے آ رہے تھے، لیکن ہماری شریعت کے مطابق ہے ہم نے مان لیا. بات چلتی ہے مثل معقول اور مثل غیر معقول. گل سمجھائیے بچوں آئے تو کو نہیں سمجھا. جنہ مفسرین محدثین کی تھی بالکل صحیح ہے. ایک نور انوار پاس چلتے مثل معقول اور مثل معقول اور مثل غیر معقول. میری طرف سمجھنے کی کوشش کرو. مثل معقول اور مثل غیر معقول. مثل معقول دیکھو عقل بھی کیا کرے؟ تسلیم کرے. اس دیوتے قیاس ہو سکتے، اس دیوتے قیاس ہو سکتے. ایک چیز ہے مثل غیر معقول. مثل غیر معقول تو پرچہ لکھ بوائے آخر تے 5 منٹ ہوتے سب بالکل بھیڑ کے لکھایا تھا. جیرا کہ کچھ والا چھڑک دے وہ پتا ہے دوسرا لکھ بوائے آخر. مثل معقول تے مثل غیر معقول. مثل جیرا غیر معقول ہے اور اپنے مورد کے باندے اس دیوتے دوجی چیز کو قیاس کرنا جائز نہیں. اور اپنے مورد دیوتے باندے مثل معقول مثل غیر معقول. مثل غیر معقول جیرا عقل دے خلاف ہوئے اتے نس بھی آ چکی ہوئے اس دیوتے قیاس ہو سکتا وہ اپنے مورد تے باندھ رہا دے. ویکھو انہوں تسلیم نہیں کرتا. ایک بات ہے مثل غیر معقول اور اس کے اوپر نس واجب ہو گئی لہذا یہ اپنے مورد تے باندھو سی اس تو تے قیاس ہو سکتا. اب رہ گئی دلیل حابطۃ اعمالہم. حابطۃ اعمالہم اس دلیل کا کچھ مذاقی انداز بھی اڑایا جاتا ہے. پہلی تو بات ہے یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کا مذاق اڑانا یہ مسلمان کے شان شجاع نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا تھوڑا سی بھی بندہ مذاقی طرز بھی وہ اختیار کر لے تو کفر میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. کفر میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تھوڑی سی بھی طرز انسان وہ چاہ بنائے. آپ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کس پاروں میں یہ تو قطع ثبوت قطع دلالت نہیں بھی تھی آئے گئی کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اسی طرح تم کہتے ہو مشرک کے ساتھ قربانی بھی نہیں ہوتی. کیا ایسی قطع ثبوت قطع دلالت کہیں قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ مشرک کے ساتھ قربانی نہیں کرنی، قربانی نہیں ہوگی؟ ہاں مشرک کا حج قبول کیا کوئی قرآن کی ایسی قطعی ثبوت ہے جس میں یہ ہو کہ مشرک کا حج قبول نہیں ہے؟ کوئی قرآن کی آیت ہے تو دکھائیں مجھے بھی کوئی اس قسم کی ہو. مثلا جتنے بھی مشرک شرک کرنے والا
اعمال کرے اس کے اعمال قبول، تو اللہ نے کیوں قبول نہیں ہوتے جب تمہارے پاس ناسی نہیں؟ کیوں نے اللہ نے کہہ نہیں دیا حابطۃ اعمالہم، اس کے اعمال کیا ہیں؟ برباد، صلی سعیو، جتنی بھی کوشش کرے سب کیا ہو جائے گی؟ تباہ اور برباد۔ اس طرح اللہ نے مثالیں دی ہے شرک کرنے والے کے اعمال کی کہ اگر میدان ہو، راکھ میدان میں رکھ دی جائے، میدان میں کیا کر دی جائے؟ راکھ رکھ دی جائے، تیز آندھی آئے، تیز آندھی آئے تو وہ کیا کرے گی؟ راکھ بچ جائے گی؟ راکھ نہیں بچے گی، تیز آندھی۔ مشرک کے اعمال کو جب شرک والی تیز آندھی پہنچتی ہے تو سب کیا کر کے رکھ دیتی ہے؟ اس کو اڑا دیتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے اہل کتاب کے اوپر قیاس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مثل غیر معقول ہے، عقل کے خلاف ہے، ماورا ہے۔ اور جو چیز مثل غیر معقول ہو، اصول کی کتابوں میں ہے یہ، غیر معقول ہو، عقل کے خلاف ہو اور مثل غیر معقول کے اوپر کوئی نص وارد ہو، وہ اپنے مورد کے اوپر بند رہتی ہے، آگے قیاس نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھو کچھ اہل کتاب واسطے کتاب والوں میں سے مرتادی تو تھے نا، تھے یا نہیں تھے؟ کچھ زندیق بھی تھے، ہاں مشرک بھی تھے، اور کچھ وہ تھے جو اسلام بھی لے آئے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو اپنی شریعت کے تحت پابند تھے، لیکن ہماری شریعت کی روح سے کیا تھے؟ وہ کافر تھے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے اوپر ایمان نہیں لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان نہیں لایا۔ کچھ ایسے بھی اللہ کہتے ہیں کہ تم جو بھی کرو نا، وہ ان کی کوشش ہے وہ تمہیں مرتد بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سب اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ کیا کرو، ان کی ذبیحہ پھر بھی تم نے کھانی ہے، تمہارے لیے جائز ہے، یہ نہیں کہ ضروری کھانی ہے، مباح ہے تمہارے لیے، تو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ عقل تسلیم نہیں کرتا، لیکن یہ عقل کے ماورا ہے۔ چاروں اماموں میں سے کوئی بھی مرتد کی حرام قرار اس کا قائل نہیں تھا، تو دیکھو وہ تو یہودیوں کے بارے میں بھی اختلاف چلتا ہے، پھر یہ بھی یہودیوں کے بارے اختلاف ہے کہ آیا اللہ نے تو کہا طعام الذین اوتوا الکتاب، کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی جا چکے من قبلکم، تم سے پہلے، آیا یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تب حلال ہوگا یا اس کا نام دیا جائے اور راجے بھی دے؟ تو دیکھو خود ان کے بارے میں کیا ہے اختلاف، اور ان کی عورتوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا تھا، اس نے ایک اہل کتاب عورت سے نکاح کیا تھا کہ تو نے نکاح کر کے یہ کیا کیا ہے، رستہ کھول دے اس کا، یعنی اس کو جدا کر دے۔ اس نے پھر لکھا کیا اس کا نکاح کرنا حرام ہے؟ کہتے ہیں حرام نہیں ہے، لیکن بات یہ خدشہ ہے کہ اس طرح کے تیرے ایمان کو بھی ضائع، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب کن کی بات چل رہی ہے؟ خود یہود و نصارہ کے بارے میں۔ اور یہ آگے بھی یہ بھی مسئلہ باس ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آبین لوگ جو ہیں، یہ مانے کیا وہ بھی اہل کتاب میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض کہتے ہیں شامل ہیں، کچھ کہتے ہیں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب صرف لقب ہے یہود و نصارہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ عیسائی، تو لہذا صرف یہ ہی داخل ہے اور کسی کی بھی جائز کچھ اس طرح سے۔ دیکھو خود ان میں اختلاف۔ تو یہ آیت میں نے استاد یونس نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کروڑا جو امام المناظرین تھے وہ کہتے ہیں، اور دوسرے بھی کہ یہ آیت
مشرک کی ذبیحہ کے حرام ہونے پر بھی کیا ہے؟ یہ نص ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، کیونکہ یہ دو کہتے بھی ہیں طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ دیکھو جو اس وقت موجودہ مشرک تھے اللہ نے ان کا نام بھی نہیں لیا۔ جو اس وقت موجودہ مشرکین مکہ تھے نا، اللہ نے ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب اللہ نے اس وقت موجودہ مشرکین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا، تو پھر آج 1300 سال بعد 1400 سال بعد والے مشرک کا نام کسے ذکر کرتے ہیں؟ 1400 سال بعد والے مشرک کا نام کیسے ذکر کر دیتا جب ان کا نام لینا بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ باقی طعام الذین اوتوا الکتاب، لفظ طعام بھی بتا دیا، اوتوا الکتاب بھی بتا دیا، من قبلکم بھی بتا دیا۔ باقی رہ گیا یہ کلمہ گو، اصلی نسلی، اصلی یہ نسلی، ان کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں تو ہے میں اندر کہ کوئی حرام اس کو حلال نہیں کہتا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں اب بھی، جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشرک کی ذبیحہ کو کیا کرتے ہیں؟ حلال جانتے ہیں۔ ایسے کچھ آپ بھی ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ یہ میرے پاس جنہوں نے کہا ہے کہ اہل کتاب یہ جو مشرک ہیں آج کے الیومی مشرکین، ان کو سابقہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اہل کتاب کہتے تھے۔ یہ نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب، مولانا عبدالرؤف بلشاوی رحمۃ اللہ کا فتویٰ لکھتے ہیں۔